بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اپنے رب کا اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے صبح و شام آہستہ آواز سے ذکر کرو، اور دیکھنا کہیں اس معاملے میں غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، ذکر اللہ سے آباد دل والا زندہ کی طرح ہے اور ذکر اللہ سے غافل مردہ کی طرح ہے۔ اسی طرح سنن ابو داود میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جماعت کسی ایسی مجلس برخاست کر کے اس سے نہیں اٹھتی کہ جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، مگر یہ کہ وہ مردار گدھے جیسی چیز کے کھانے پر سے اٹھتی ہے، اور یہ کام ان کے لیے قیامت کو حسرت کا باعث ہوگا۔ اسی طرح سنن ابو داود میں ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ایسی جگہ بیٹھا کہ جس میں اس نے اللہ کو یاد نہ کیا تو وہ جگہ اللہ کی طرف سے اس پر نقصان کا باعث ہوگی، اور جو شخص کسی ایسی جگہ لیٹا کہ جس میں اس نے اللہ کو یاد نہ کیا تو وہ اس پر اللہ کی طرف سے نقصان کا باعث ہوگی، یعنی وہ جگہ اس کے خلاف اللہ کے سامنے اس کی غفلت پر گواہی دے گی۔ ناظرین اکرام، ان تمام آیات و احادیث سے ہم یہ بات تو سمجھ گئے کہ ہمیں اپنی مصیبتوں، دکھوں، بیماریوں اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ کا ذکر اور مسنون اذکار کا ورد کرتے رہنا چاہیے، اور یقیناً کرتے رہنا چاہیے کہ ان کی بہت اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ مسنون اذکار اور وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں اور ان کے اثرات ابھی تک آپ پر ظاہر نہیں ہوئے، یا پھر آپ نے جو اذکار اور وظیفہ شروع کیا ہے اسے صحیح طریقے سے پورا کر رہے ہیں یا اسے غلط انداز میں دہرائے جا رہے ہیں۔ کیا آپ بھی اپنے اذکار کے دوران یہ کام تو نہیں کرتے؟ اور کیا آپ کے جسم پر قرآنی آیات کے جو تعویذ ہیں انجانے میں آپ ان کی بے حرمتی تو نہیں کر رہے کہ جن سے اس کے اثرات ختم ہو جائیں؟ تو معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی بات کے متعلق بتانے جا رہے ہیں کہ کہیں آپ بھی یہ کام تو نہیں کر رہے، اور وہ کام ہے بیت الخلاء میں اور بوقت بول و براز یعنی قضائے حاجت کی حالت میں اللہ کا ذکر اذکار کرنا یا اپنا شروع کیا ہوا وظیفہ پورا کرنا۔ سنن ابو داود میں موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، اور ایک آدمی آپ کے پاس سے گزرا، اس نے سلام کہا مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا، حتیٰ کہ فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور پھر اس سے معذرت کرتے ہوئے سلام کا جواب دیا، اور یہ فرمایا کہ میں نے اس بات کو نہایت ناپسند جانا کہ میں قضائے حاجت کی حالت میں اللہ کا ذکر کروں، کیونکہ اللہ کا ذکر تو نہایت بلند ہے، میں صرف پاکیزگی کی حالت میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قضائے حاجت کی حالت میں چاہے آدمی کسی کھلی جگہ، کھیت کھلیان، اوٹ پیچھے یا عمارت، حمام یعنی باتھ روم اور بیت الخلاء میں ہو، اس کے لیے ذکر، اذکار اور گفتگو نہایت مکروہ ہے۔ نہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہے، نہ سلام کہے، اور نہ سلام کا جواب دے، نہ ہی اذان کا جواب دے۔ اور اگر آپ کے جسم پر کوئی تعویذ ہے جس کے بارے میں آپ کو 100% یقین ہے کہ اس میں قرآنی آیات موجود ہیں تو اس کو بھی بیت الخلاء قضائے حاجت کے دوران باہر اتار دینا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کسی قسم کا وظیفہ یا عمل جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔